چنانچہ جہاں تک اس کے فوائد و فضائل کا تعلق ہے تو پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ ڈر ہو کہ یہ بیماری جو مجھے لگی ہے یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، گویا کہ خدا نہ خواستہ یہ ہلاکت تک پہنچے گی، یہ سوچا، یا یہ کہ ابھی کوئی بیماری نہیں ہے لیکن فیوچر میں ڈر ہے کہ کہیں لگ نہ جائے۔ مثلا آج کل کے زمانے میں جو یہ کرونا وائرس کی بیماری ہے، یہ بیماری سے زیادہ خوف ہے اس کے اندر، لہذا ایسے موقع پہ یہ زبردست تاثیر اس کے اندر ہے کہ 111 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ خوف اور دہشت بھی نکل جائے گی اور کوئی بیماری ٹھہرے گی نہیں۔ بہت خوب، یہ اس میں بڑی تاثیر، واہ، تو اس لیے یہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی مریض کومے میں چلا گیا ہے، اس کو کوئی ہوش حواس نہیں اور یا ایسا لا علاج ہے کہ جناب اطباء جواب دے گا کہ بھئی یہ بس اللہ کی مرضی ہے، اب یہ بچنے والا نہیں، تو اس مریض کے پاس بیٹھ کر 236 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دھیمی آواز کے ساتھ یا سلامو پکارے کہ وہ مریض سنتا رہے، اس کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لے اور اس مریض کے اوپر پھونک دے۔ فرمایا جیسا بھی لا علاج مریض ہوگا یا کومے کے اندر گیا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دبہت جلد اس کو افاقہ دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کومے کے مریضوں کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی دشمن مہربان نہیں ہے یا یہ کوئی غلط فہمی ایسی خاندان میں پیدا ہو گئی یا میاں بیوی کے حوالے سے کوئی چپکلش ایسی چل رہی ہے، تو یہی اسم جو ہے یہ 336 مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلا دے دشمن کو، پانی پہ دم کر کے دے دیں، یا اگر ایسا ممکن نہیں تو پڑھ کے تصور میں اس کے اوپر پھونک دیں اور دعا کر لیں، اور یہ 41 ڈیز پابندی سے کر لیں، بہت زبردست تاثیر ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ یا سلام، یا سلام۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جو ہے دعا ہے کہ ہر نماز کی بعد وہ اس پہ 15 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کو ہر طرح کی سلامتی مل جائیں گی، بیماریوں سے بھی، دشمنوں سے بھی، جیسی چاہے گا۔ سبحان اور وہ یہ کہ وہ یہ ہر نماز کے بعد کہے کہ اللہم یا سلام سلم، اللہم یا سلام سلم، اے اللہ، اے سلام سلم، مجھے سلامت رکھ۔ تو اللہم یا سلام وسلم ہر نماز کے 15 دفعہ کا اہتمام کر لے تو جتنے بھی اس کے فضائل و فوائد ہیں سارے کے سارے مل جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی اس کے فضائل و فوائد۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر یہ نام لکھا ہوا دیکھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو جو ہے وہ مختلف طرح کی بری عادات سے اور بری جو ہے اطوار سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر یہ مبتلا ہے کسی چیز ایسی اس میں تو اس سے اللہ اس کو باز رکھ دیں گے، اگر مبتلا نہیں ہے تو آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی بری عادات سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دیں گے اور رزق کے ضرر سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ اس کے خواب کے اندر تعبیر ہے کہ اس کی سلام اگر خواب میں دیکھا تو اس کو ہر طرح کے رزق کی تنگی سے، پریشانی سے حفاظت ہو جائے گی۔ حضرت ونس اگین ایسی باتیں ہو گئیں صرف یا سلاموں میں کہ آپ نے سارے راستے بتا دی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا، اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کا، اور میری سمجھ میں ایک بات تو یہ آئی کہ اگر دو انسانوں کے درمیان کانورسیشن شروع ہو جس میں پہلا لفظ ہو السلام علیکم، تو وہیں سے آپ کی نیت صاف ہو جانی چاہیے، وہیں سے کوئی جھوٹ نہیں آنا چاہیے، وہیں سے ساری بات جو ہے بالکل کھری ہو جانی چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں بات چیت۔ تو یہ آپ نے ایسی چیز آج ہمیں پھر بتا دی کہ اگر ہم اس کا خیال رکھیں، اور جو 15 دفعہ پڑھنے والی بات ہے تو یہ کیا کووڈ ہو یا کیا کچھ اور ہو اس سے سلامتی ہے۔ اور پھر آپ نے درست بالکل فرمایا کہ خوف ہے کرونا وائرس کا، تو اس خوف کو میں ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ کیا کہوں لوگوں کو اور اپنے آپ کو کہ خوف نکل جائے، کیونکہ ہم خوف سے ڈرے ہوئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ نے آج اس کا فارمولہ بتا دیا کہ خوف سے نکلنے کا کم از کم مسلمانوں کے لیے یہ حل ہے۔ بہت خوب حضرت، یہ باتیں ایسی ہیں کہ میں پھر کہوں گا جو میں اکثر کہتا ہوں، کتابوں میں نہیں ملتی ہیں۔ صحیح بات۔ یہ یہیں کشکول معرفت میں آپ جو کچھ بتا دیتے ہیں یہاں پہ، یہ خزانہ ہے۔ اور لوگوں نے، میں تو کشکول معرفت کو سیو کر کے رکھتا ہوں، کبھی جانے نہیں دیتا، کہ کبھی مطلب ہر دفعہ سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ اب کیا سیکھوں، بھول بھی جاتا ہے آدمی کہاں تک لکھے۔ خیر، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سینکڑوں صفحات کے مطالعے کا نچوڑ ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا تو مطالعہ آپ کرنے بیٹھے کتابوں میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو
بالکل دریا بکوزہ کر کے ہاتھ میں آسان لفظوں میں بات یہ ہے کتابوں میں تو مل جائیں چیزیں لیکن بہت مشکل ہوتی ہیں، بہت پیجز پڑھنے پڑتے ہیں، 100 پیج پڑھیں تو یہ بات پتہ چلے. صحیح بات ہے. بہت شکریہ.